السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انه كان صدیقا نبیا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، تمامی حضرات مل کر حضور اکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ بابرکت اور بہت ہی مبارک مہینہ ذوالحجہ شریف کا شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے اور اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر حج کی تیاریاں پرزور طریقے سے جاری و ساری ہیں اور پوری دنیا کے اندر قربانیاں کی تیاریاں بھی جاری ہیں اور پوری دنیا کا مسلمان اس وقت قربانی کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور اس ماہ مبارک کی بہت ہی برکتیں ہیں، بہت ہی رحمتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو کہ بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں نبیوں کو یاد کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ ایک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے کہ یاد کرو اللہ کو، حالانکہ اللہ نے کہا بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کا ذکر خوب کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ تو اے اللہ، جب تیرا ہی ذکر ہم کثرت کے ساتھ کریں گے تو پھر نبیوں کا ذکر کرنے کی فرصت کہاں؟ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا یعنی موسیٰ کا ذکر کرو، اور ایک مقام پر کہا کہ ادریس کا ذکر کرو، مریم کا ذکر کرو، یحییٰ کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر کرو۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کا ذکر کرو، اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو جو بندہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرے گا تو اسے نبیوں کو ذکر کرنے کی فرصت کیا ہے؟ فرصت کہاں ہے پھر اس کے لیے؟ تو مطلب اس کا یہ ہے، قدرت یہ بتا رہی ہے، پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے، رب کریم، کہ بندو تم نے مجھے اور میرے نبیوں کو الگ سمجھ رکھا ہے کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن اگر میرے نبی کا ذکر کرتا ہے، کسی نبی کا ذکر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا ہی ذکر کرتا ہے، گویا وہ اللہ کا ہی ذکر کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو پھر اور نبیوں کا ذکر کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ تو گویا کہ جو اللہ کے نبیوں کے لیے خدا سے جدا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، بلکہ نبی خدا نہیں ہے اور نہ خدا سے جدا ہیں۔ وہ اللہ کے پیارے نبی خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے، اور نبیوں کو خدا سے جدا کرنا یہ مشرکین اور منافقوں کی صفت ہے۔
منافقوں کی صفت ہے، اور اللہ کے ساتھ میں اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا یہ اہل اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ والوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو دیکھیں اللہ کا جتنا ہی زیادہ مقرب بندہ ہوگا، جتنا ہی زیادہ قریبی ہوگا، پروردگار عالم اس کو اتنا ہی آزمائشوں میں ڈالے گا، آزمائے گا اس بندے کے لیے۔ لیکن ہم پر چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی مصیبتیں آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ہمارا چین و سکون چلا جاتا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ساری پریشانیاں ہمیں دے دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبیوں کو آزماتا ہوں، آزمائش میں ڈالتا ہوں، اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے جتنا ہی زیادہ کوئی انسان شریعت کے معاملے میں کٹر ہوگا، یعنی اسلام سے محبت کرنے والا ہوگا، جتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی اس پر آزمائشیں ڈالی جائیں گی۔ عذاب جو ہوتا ہے، مصیبت جو ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے، مجھے حضرت ابراہیم کی شان بیان کرنی ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دو طرح کی مصیبت ہوتی ہیں، شارٹ میں بتاؤں۔ ایک مصیبت، بلکہ مصیبت تو اگر کسی بندے کے لیے اللہ نے پریشانی دی، مصیبت دی، تو اگر اس مصیبت میں رہ کر کے وہ بندہ اللہ کا ذکر پھر بھی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو پھر بھی یاد کر رہا ہے، یعنی وہ راستے سے بھٹکا نہیں ہے، مصیبت آنے کے بعد نہیں ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور اگر اللہ نے پریشانیاں ڈالی اس بندے پر اور وہ بندہ پریشانیاں آنے کے بعد گھبرا گیا اور اللہ کو بھول گیا، اللہ کے پیارے محبوب کو بھول گیا، مسجدوں کو بھول گیا، اللہ کی یادوں کو بھول گیا، تو سمجھو وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ بہت اچھی پہچان ہے اس کی۔ تو ہمیں چاہیے کبھی بھی مصیبتیں آئیں، کبھی بھی پریشانیاں آئیں، تو ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ مصیبتیں اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے محبوبوں پر زیادہ آتی ہیں، وہ آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم پر جو زیادہ تر آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، کہ گناہ ہی ہمارے اتنے ہیں کہ اللہ اگر، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کاروبار کی مندی، یہ پیسے کی پریشانی، یہ کوئی مصیبت ہے؟ یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ بچوں کے معاملے میں کوئی پریشانی، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی ایسی جو ہے آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو ڈالا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون سی مصیبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کے ذریعے آزمایا نہ ہو؟ بہت بڑی بڑی آپ پر جو ہے آزمائشیں کی گئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے نمرود نے خواب میں دیکھا۔ جب خواب دیکھا تو کارندوں سے پوچھا، خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اچھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں سے سجدے کروایا کرتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں خدا ہوں، اور لوگ چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے نمرود کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں وہ بھی کیا خدا ہو سکتا ہے جس کو اپنے خواب کی تعبیر ہی پتہ نہ ہو؟ بلکہ خدا تو وہ ہے جو خواب دکھاتا بھی ہے اور اس کی تعبیر بھی ظاہر فرماتا ہے، تو اس کو خواب کی تعبیر ہی پتہ نہیں۔ خواب کی تعبیر پوچھی کارندوں سے، اس نے بتایا کہ اس علاقے میں کوئی ایسا ایک فرزند پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا، بلکہ کہہ لیجیے ایک نبی پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو وہ گھبرا گیا، تلملا اٹھا اور کہا کہ میں پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، میں پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی مرد عورت سے نہ ملے، جو ملنے کے لائق ہیں، جو اس لائق ہیں، وہ اپنی عورتوں سے نہ ملیں، اور جو بچے پیدا ہو چکے یا پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا، اللہ جس کو پیدا کرنا چاہے، انسان کی کیا طاقت ہے اس کو روک سکے؟ آج بھی دنیا کے اندر یہ پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ بڑھے،
مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ ہو. ابھی کا 1400 سال پرانا یہ مذہب اتنی جلدی آخر کیوں پھیل گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں، اس نے کہا کہ ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قادر و قیوم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ اللہ اکبر. تو اس نے کہا پیدا نہیں ہونے دیں گے ہم، تو سلطنت کو تباہ کیسے کرے گا وہ؟ اللہ اکبر. اور ایک بات اور ہے کہ جب نبی پیدا نہیں ہوتا، نبی پیدا ہونے سے پہلے نبی کا چرچا دشمن بھی کرتے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کی پیدائش کے ڈنکے دشمن بھی بجاتے ہیں اور دوست بھی بجاتے ہیں. جیسے کہ نمرود نے پہلے ہی پورے میں شور مچا دیا کہ ایک بچہ، ایک نبی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا، ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے اس کو. اللہ اکبر. کاہنوں سے تعبیر پوچھ کے خواب کی تو یہ ڈنکے بجے نہ بجے، لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے نبی تو اس کی پیدائش کے چرچے اور ڈنکے صرف دوست ہی منایا کرتے ہیں. دشمن کی اوقات نہیں اس کے جو ڈنکے بجائیں نبی کی پیدائش کے. اور آج جو ہے نبی کے پہلے جو ہے نبی کی پیدائش پر اللہ اکبر ڈنکے بجاتے ہیں، لیکن بعد میں نبی کی پیدائش پر ڈنکے بجانے سے روکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم و رحیم و کریم ہے کہ وہ اگر اپنے نبی کو پیدا فرماتا ہے تو کچھ نبی کی پیدائش منانے والے بھی، محبت کرنے والے بھی پیدا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. جو اپنے مال و منال، اپنی دولت، اپنا روپیہ تمام نبی کی میلاد پر خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو فرعون نے، نمرود نے کہا کہ پیدا نہیں ہونے دیں گے ہم، اور حکم کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو اللہ اکبر ذبح کر دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو جو ہے زمین میں دفن کر دیا جائے زندہ. اس طریقے سے اس نے بہت ظلم کیا. اسی طرح سے ملتا جلتا واقعہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے. آپ کا ذہن شاید ادھر جائے تو ادھر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ملتا جلتا واقعہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسا ہی ہے کچھ. تو جب پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اور آپ کے والد ایک غار کے اندر چلے گئے، کیونکہ نمرود کے سپاہی گھوم رہے تھے پورے علاقے کے اندر، جہاں بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، فوراً اس کو مار دیا جائے. لیکن اللہ اکبر، اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے؟ کون اس کو پھر نست و نابود کر سکتا ہے؟ اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ کون سی طاقت ایسی ہے جو اللہ کے سامنے وہ طاقت ٹکی ہو؟ اللہ کی طاقت کے سامنے تمام دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پیدا کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ پیدا کرنا چاہے تو اس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میرے رب کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، تو دیکھیں نمرود نے یہ حکم جاری کیا. میں اشاروں میں بتاؤں، صرف پردے میں رہ کر کے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں وہ وقت آ چکا ہے کہ بچے کی پیدائش میں بھی چند ہی دن باقی ہیں. لیکن یہ نبی کی شان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو کسی سپاہی کو یہ محسوس نہ ہوا کہ ان کی ماں کے بچہ پیدا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے نبی کی. تو آپ کی والدہ اور آپ کے والد ایک غار کے اندر آپ کی والدہ کے لیے آپ کے والد لے گئے اور دونوں چلے تو ایک غار کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی. اللہ اکبر. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ 11 یا 13 برس تک اس غار کے اندر ہی رہے آپ، کیونکہ بچپنے میں اگر بستی میں جاتے، محلے میں جاتے تو نمرود کے پاس خبر پہنچتی اور وہ کہتا کہ بچہ کہاں سے آیا؟ ہم نے حکم کیا تھا بچے کو جو بھی پیدا ہو مروا دیا جائے، اس کو جو ہے اللہ اکبر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن یہ بچہ کہاں سے آیا؟ لیکن اسی لیے آپ 13 یا 11 سال تک، دو روایتیں ہیں اس کی، 13 یا 11 سال تک آپ غار کے اندر رہے. اللہ اکبر. یہ مصیبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آزمائش نہیں ہے اللہ کے لیے اور کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرات محترم، تو یہ آزمائشوں سے اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب ایسی مصیبتوں سے گزرتے ہیں، ایسی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گزارتا ہے اور پھر کامیابی بھی عطا فرماتا ہے. نبیوں کے قصوں سے، نبیوں کے واقعوں سے، نبیوں کی جو ہے زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بہت ساری باتیں اگر چاہیں تو ہم نبیوں کے قصوں سے سیکھ سکتے ہیں. یہ قرآن میں نبیوں کے واقعے بیان کیے، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، اسماعیل، تمام نبیوں کے واقعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کیے ہیں وہ کس لیے بیان کیے ہیں؟
کیوں بیان کی ہیں؟ وہ اسی لیے بیان کی ہم گناہگاروں کے لیے کہ ہم ان کے واقعے سن کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے ہم سیدھی راہ کو اختیار کر سکیں کہ نبیوں نے اتنی آزمائشوں سے زندگی گزاری ہے، تو ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، مسجد میں آنا ہی بھول جاتے ہیں، زبان سے بکواس نکالتے ہیں، منہ سے الٹے سیدھے لفظ بھی نکال دیتے ہیں۔ کچھ بعض انسان تو ایسے بھی نکالتے ہیں کہ یار نماز پڑھتے ہیں تو بہت روزی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہم کو، اور نماز چھوڑ دے تو اللہ بہت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، روزی زیادہ ملنا، مال و دولت کے زیادہ انبار لگنا، یہ اللہ کی خوشنودی کے ہونے کا سبب نہیں ہے۔ مال زیادہ آنا، ورنہ پھر تو نمرود، فرعون اور جو ہے اس طریقے کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور اس زمانے میں جو بھی ہے امبانی وغیرہ، تو کیا اللہ ان سے خوش ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ مال و دولت کا ذریعہ مطلب زیادہ ہونا کہ اللہ کی خوشی کی نشانی ہے؟ نہیں، اللہ کی خوشی کی، رضا کی نشانی یہ ہے کہ جسے دیکھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدے کر رہا ہے، اور حضور پر درود پاک پڑھ رہا ہے، پابندی کے ساتھ اللہ کے احکام کو ادا کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کی توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا۔ جس کو سجدے کی توفیق نہیں ہے اس کو رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تو نے مجھے سجدے کی توفیق کیوں نہیں دی؟ گڑ گڑاؤ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ کرنے سے کیا پتہ اللہ سجدے کی توفیق دے دے، لیکن نہیں کرتے یہ۔ تو پتہ رہا تھا کہ اللہ کے پیاروں کے واقعوں سے، اللہ کے نبیوں کے واقعوں سے ہمیں بہت ہی عبرت ملتی ہے، بہت سمجھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو 13 یا 11 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار کے اندر رہے۔ جب 13 سال مکمل ہوئے، اس کے بعد آپ نے کہا امی جان کیا ہم اسی غار کے اندر ہی رہیں گے، ہم کو بستی میں نہیں لے جائیں گے کیا؟ تو آپ کی والدہ نے آپ کے کہنے پر بستی میں لے گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ نورانی چہرہ، آپ 13 سال میں، 13 سال کی عمر میں کڑیل جوان دکھ رہے تھے، 13 سال کی عمر میں کڑیل جوان دکھتے تھے۔ آپ اس وقت بستی میں آئے، ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہیں سے بات اگلے جمعے کو بیان ہوگی۔ تو پھر لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ میرا رب کون ہے، میرا پیدا کرنے والا میرا رب کون ہے؟ اللہ کے نبی کو سب پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی کسی عام انسان کی پڑھائی کا، علم دینے کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کیونکہ غار کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو انگوٹھے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دودھ دے رہا تھا، دودھ۔ تو جب انگوٹھوں کے ذریعے سے دودھ دے سکتا ہے وہ رب کریم، تو علم بھی پروردگار عالم اپنے نبیوں کو بندوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود پروردگار عالم نبیوں کو علم عطا فرماتا۔ تو نبی سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا میرا رب کون ہے بتاؤ، کیونکہ ڈائریکٹ تقریر کرنا شروع کر دیتے تو لوگ کہتے کہ یہی وہ بندہ ہے جو نمرود نے خواب دیکھا تھا، اس کو قتل کرو، تو لوگ دشمن ہو جاتے فوراً۔ لیکن حکمت سے بات کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، حکمت سے بات کرنا کہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے حکمت سے بات کی میرا رب کون ہے، لوگوں نے کہا یہ ستارہ ہے نا یہ تمہارا رب ہے۔ شام کو وہ ڈوب گیا، کہا کہ جو ڈوب جائے وہ بھی رب ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رات کو چاند دکھا، کہا میرا رب کون ہے، لوگوں نے کہا چاند نا یہ تمہارا رب ہے۔ کہا کہ جو صبح کو پھر وہ ڈوب گیا، دن نکلا تو کہا جو ڈوب جائے چھپ جائے وہ بھی کیا رب ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کافی سوال و جواب ہوئے، انشاءاللہ اس کی آگے گفتگو بعد میں ہوگی، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوگی، کیونکہ وقت کے پابند بننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مولا تعالیٰ ہم تمامی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبیوں کے واقعے قصے سن کر کے ہمیں اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم تمامی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔